الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ سورت جو ہے یہ عرائس القرآن میں سے ہے، اور یہ سورت جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر اپنے آلاء اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ سورۃ الرحمن اور سورۃ القمر کا آپس میں ربط کیا ہے، اور یہ ربط جو ہے اول سورت بے اول سورت ہے، یعنی سورۃ الرحمن کی ابتدا، سورۃ القمر کی ابتدا کا کیا ربط؟ ایک ربط یہ ہوتا، اور ایک ربط یہ ہوتا ہے کہ سورۃ القمر کی انتہا اور سورۃ الرحمن کی ابتدا میں کیا ربط؟ اور اس میں یہ بات بھی دماغوں میں رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، صحابہ کے زمانے مبارک میں ان چیزوں کے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. یعنی ربط ما بین السور، الربط ما بین الآیات، الربط ما بین آخر السورۃ و اول السورہ، اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اور نہ ہی اس پہ کوئی محنت کی جاتی تھی. کیوں؟ قرآن پڑھنے والے حضرت محمد مصطفیٰ تھے، اور سننے والے جو ہیں وہ ایک ایمان والی جماعت تھی جو اللہ نے حضور کے لیے خود پسند فرمائی تھی. تو انہیں تو کسی چیز میں الحمدللہ نہ شک تھا، نہ شبہ تھا، نہ تردد تھا. جو بھی سنا سر تسلیم خم. کوئی مشکل آ گئی آیت کے سمجھنے میں، حضور پاک سے پوچھ لے. اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں، یاد رکھیں، جیسے آج کل بھی
بڑا اشکال ہوتا ہے نا کہ جی چار ائمہ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندو، اسی طرح صحابہ کے زمانے میں بھی سارے صحابہ نہیں فتویٰ دیتے تھے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی اصحاب فتویٰ جو ہیں، فتویٰ دینے والے، وہ تو چند ایک صحابہ ہیں۔ اور اس وقت جو لوگ علوم قرآنیہ سے ماہر تھے، جو رازدان نبوت تھے، جو اسرار الہی کے سمجھنے والے تھے، وہ چند ایک صحابہ تھے، جیسے خلفاء راشدین ہیں۔ اس کے بعد جیسے زید ابن ثابت ہیں، ابی ابن کعب ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، ابی موسیٰ الاشعری ہیں، معاذ ابن جبل ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ۔ پھر اسی طرح جو مثلا حضرت معاذ ابن جبل اور ابی موسیٰ اشعری یمن گئے، اب یمن والے صرف ان دو سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ یہ دو صحابہ جو ہے بتلاتے تھے اور اس پہ عمل کرتے۔ اسی طرح بعد میں جیسے اہل مکہ اور حجاز طائف جو ہے، یہ عبداللہ ابن عباس سے رجوع کرتے۔ اسی طرح کوفہ اور اس کے ارد گرد کے جو لوگ تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رجوع کرتے اور جو وہ فرما دیتے تھے اس پہ عمل ہوتا۔ لیکن یہ ربط کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ کوئی شبہ ہے ہی نہیں، تو ربط پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو جیسے ہمارا دور جو ہے وہ سرکار دو جہاں کے دور سے ہم دور ہوتے گئے، خیر القرون گزر گیا، اس کے بعد لوگ آئے اور پھر نئے نئے فرقے پیدا ہوئے، پھر نئی نئی جماعتیں پیدا ہو گئی۔ تو اس دور میں آنے کے بعد پھر جو اعداء اسلام تھے ان کو ایک موقع ملا اور انہوں نے پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن پاک پہ اعتراض کرنے شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ آپس میں اس کا ربط کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تو بھولنے سے پاک ہے، تو یہ کیا بات ہے کہ جو آیات جو ہیں صورتیں مکی اتری ہیں وہ آخر میں چلی گئی ہیں، اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں اتری ہیں اور بلکہ آخر زمانہ رسالت میں اتری ہیں وہ پہلے آ گئی ہیں؟ تو یہ کیا وجہ؟ یہ شبہات جو ہیں یہ بہت بعد، بڑی مدتوں کے بعد جب فلاسفہ یونان آئے، یونان کا فلسفہ آیا، اور اسی طرح دیگر منکرین اسلام پیدا ہوئے، دہریہ پیدا ہوئے، شیوعین پیدا ہوئے، انہوں نے یہ مشکلات جو ہیں لوگوں کے سامنے رکھی کہ دیکھو پہلی سورت اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، اب وہ آخری سپارے میں، اور قرآن کے اول میں سورت البقرہ آ گئی۔ یہ اشکال کی۔ اسی طرح انہوں نے پھر یہ اشکال کی ہے کہ بھئی دیکھو سورت القمر ہے، تو سورت القمر اور سورت الرحمن کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ اسی طرح انہوں نے یہ سوال پیدا کیے کہ بھئی ایک سورت کے اندر بحث آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، بحث آ رہی ہے قیامت کی، اور اس کے بعد فوراً آ جاتا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، جب جبریل آتے ہیں جلدی نہ کریں، ہم آپ کو پڑھا دیں گے۔ تو بھی درمیان میں یہ بات کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ایک جگہ کسی طرح بیان ہوا ہے، دوسری جگہ کسی طرح بیان ہوا ہے۔
ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ مہمان آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نہ پہچانا، ان کے لیے بچڑا ذبح کر کے لے آئے، انہوں نے نہ کھایا اور انہوں نے خوف محسوس کیا، پھر انہوں نے بتلایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، پھر انہوں نے آپ کو بچے کی بشارت دی، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ بھئی اور کیا مقصد؟ انہوں نے کہا ہم نے قوم لوط کی طرف جانا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے آئے اور آتے ہی کہہ دیا کہ ہم جو ہے لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کے قصے کو آپ دیکھ لیں، کسی جگہ بڑی تفصیل ہے کہ مہمان آئے، حضرت کے گھر میں آئے، حضرت گھبرائے، قوم آ گئی، مطالبہ کیا، پھر انہوں نے بتلایا کہ ہم فرشتے ہیں، پھر بتلایا آپ چلے جائیں، اور اس کے بعد ان موعدہم الصبح علیس الصبح بقریب فلما جعلنا علیہا سافلہا، یہ سارا واقعہ آیا، اور سورۃ قمر وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس قسم کے اشکالات کو پیش کرنے کے بعد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ دنیا کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ ایک قصے کو متعدد صورتوں میں بیان کیا گیا ہے اور مختلف الفاظ سے، تو اس لیے پھر علماء امت نے اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے پھر دشمنوں کے جواب دینے کے لیے اللہ نے ہر دور میں علماء پیدا کیے۔ بعض علماء کی زندگی معتزلہ کے رد میں گزر گئی، بعض علماء کی زندگی نے فلاسفہ کا رد کیا، بعض علماء کرام نے جہمیہ، کرامیہ، قدریہ جیسے فرق ضالہ کا رد کیا، بعض علماء نے روافض اور خوارج کا رد کیا اور ان کے ہر سوال کا جواب دیا۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ بیڑا بھی اٹھایا کہ قرآن میں ایسی جو چیزیں ہیں ان کو مشکلات القرآن کے نام سے انہوں نے حل کیا۔ اسی طرح بعض چیزیں جو ہیں مقرر ہیں، جیسے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ کتنے دفعہ آیا۔ اسی طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 33 دفعہ ہے۔ تو اس پر انہوں نے کتابیں لکھی اسرار التکرار، کہ قرآن میں بار بار کلمات کا مکرر آنے کا راز کیا ہے۔ اسی طرح ربط کا جہاں تک تعلق تھا تو علماء نے ربط کے لیے کتابیں لکھی، جن میں سب سے زیادہ معروف تفسیر جو ہے وہ نظم الدرر ما فی بیان ربط الآیات والصور کے نام سے علامہ بقائی رحمت اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی۔ ویسے تو اور علماء میں نے بھی جواب دیا، الاتقان میں بھی جواب آئے، البرہان میں بھی جواب آئے، اعجاز القرآن پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ان میں بھی جواب آئے، لیکن زیادہ تفصیل جو ہے وہ النظم الدرر میں آئی، اور یہ بڑی عظیم تفسیر ہے، اور یہ تقریباً مکتبہ عثمانیہ حیدرآباد دکن سے شائع ہوئی تھی، پھر یہ نایاب ہو گئی، لیکن الحمدللہ اب دوبارہ چھپ گئی، ورنہ یہ کافی عرصے تک نایاب تھی، کتاب ملتی ہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے الحمدللہ دوبارہ شائع کر دی، تو اب اللہ کی رحمت سے دنیا میں مل رہی ہے۔ اسی طرح سے اور علماء نے ان پہ بڑی بڑی الحمدللہ محنت کی اور کتابیں لکھی، مفردات القرآن پہ کتابیں لکھی، غرائب القرآن پہ کتابیں لکھی۔
اسی طرح ذوی البصائر التمیز ذوی البصائر جو ہے وہ کتاب لکھی گئی، اور بعض فرق ضالہ کا جواب امام رازی نے معقول کے ذریعے سے دیا۔ تو ہر دور میں ایک اللہ نے ایسے رجال حق پیدا کیے جو ہر باطل فرقے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو ملک ہے ہند ہے، یہ بہت قدیم ملک ہے، اس میں جب کفر و ضلال حد سے بڑھ گیا تو وہاں پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجدد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اسی طرح بڑے بڑے علماء مفسرین قرآن پیدا ہوئے، بعض نے تراجم قرآن لکھے اور بعض نے تفاسیر لکھی اور دشمنوں کا رد کیا، اور ہندوؤں نے جو قرآن پہ اعتراضات کیے تھے اس کا خاص طور پہ جواب دیا۔ کیونکہ قرآن پاک سے دشمنی کرنے والا کوئی ایک فرقہ تو نہیں ہے، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، اور دہریے ہیں، شیوعیین ہیں۔ تو جب سب لوگوں نے حملے کیے تو اللہ نے ہر دور میں اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنے بندے پیدا کیے۔ اب دیکھیں نا، حضور کے زمانے میں تو کوئی سیاستہ کی 6 کتابیں نہیں تھی، نہ کوئی صحیح البخاری تھی، نہ مسلم تھی، نہ سنن تھے، نہ مصنفات تھے، نہ مسندات تھے۔ کیوں؟ ضرورت ہی نہیں۔ حتیٰ کہ حضور کے زمانے میں تو قرآن شریف کو بھی اس طرح جمع نہیں کیا گیا، بس جس کو جتنا یاد ہے یاد ہے، کسی کو پورا یاد ہے، کسی کو آدھا یاد ہے، کسی کو 10 صورتیں یاد ہے، کسی کو 15 صورتیں یاد ہے۔ قرآن لکھا ہوا ہے لیکن کسی کے پاس 4 صورتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس 10 صورتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس لکڑی پہ لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس چمڑے پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں نا جی، یہ دیکھو جی فقہ کی کتابیں ہیں 4 ایمان تو بعد میں پیدا ہوئے، تو اللہ کے بندے 6 حدیث کی جو کتابیں ہیں یہ بھی تو بعد میں آئی ہیں نا، یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری جیسا جلیل القدر انسان جو ہے اس نے اپنی کتاب میں کیا کیا ہے، یعنی حضور کی حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ حدیث تو حضور کی ہے۔ اس نے کوشش یہ کی ہے کہ صحیح سند کے ساتھ کہ سند میں کوئی جھول نہ ہو، سند میں کوئی مجہول نہ ہو، سند میں کوئی کذاب نہ ہو، سند میں کوئی وضاع نہ ہو، چن کے نکھار کے صحیح حدیثوں کو جمع کر کے الجامع الصحیح انہوں نے جمع کر دی۔ اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ لیکن اس میں انہوں نے ترجمۃ الباب تو اپنے لکھے ہیں لیکن حدیثیں تو حضور کی ہیں۔ ترجمۃ الباب انہوں نے اپنا لکھا بھی، کتاب الایمان ہے، اس کے تابع کتنی حدیثیں؟ کتاب العلم ہے بھی کتنی حدیثیں؟ کتاب الفتن ہے بھی کتنی حدیثیں؟ کتاب الصلاۃ ہے بھی کتنی حدیثیں؟ لیکن حدیث تو حضور کی ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے محنت کی۔ اصحاب سنن میں جو زیادہ مشہور ہوئی ہیں وہ سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اسی طرح پھر سنن البیہقی ہے، سنن الدارمی ہے، اسی طرح پھر مصنفات ہیں، مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اسی طرح مسندات ہیں، اس میں مسند امام احمد ابن حنبل ہے۔ لیکن ان سب نے جمع تو وہ کیا ہے جو حدیث محمد مصطفیٰ ہے۔
اسی طرح فقہائے کرام نے اللہ ان کی قبروں پہ بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے پھر ایک ایک حدیث مبارک سے جو مسائل مستنبط ہوتے تھے ان سے مسائل کو نکال کے پھر انہوں نے بھی الگ الگ باب باندھ کے وہ سارے مسائل جو تھے ہمارے لیے جمع کر دیے۔ جو مسئلہ حدیث مبارک میں آئے اس کا تفقہ جو تھا، اس کا فقہ جو تھی، اس کے اندر سے مسائل کا مغز جو تھا، وہ ان فقہا رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے جمع کر کے امت کے لیے باقاعدہ فقہ کی کتابیں مرتب کر کے مسائل حل کر دیے کہ بھئی یہ ابواب الطہارہ ہیں، یہ ابواب الصلاۃ ہیں، یہ کتاب الجنائز ہے، اور یہ جناب میراث کے مسائل ہیں، یہ احکام ہیں، یہ نکاح و طلاق ہے، یہ میراث کے مسائل ہیں۔ لیکن ان میں بھی جو انہوں نے مسائل نکالے ہیں، نکالے کہاں سے ہیں؟ یہ اللہ کے قرآن سے، یہ حدیث محمد مصطفیٰ سے۔ یہ تو ہماری یعنی کم عقلی ہوتی ہے، ہم کہیں کہ دیکھو جی یہ امام کی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے یہ بھی تو دیکھو نا کہ امام کس کی بات کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے مختلف طبقات پیدا کیے۔ پہلے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، قراء، علماء، یہ سارے اسی دین کی حفاظت کے لیے آئے۔ اب قراء کا کیا کام تھا کہ بھی انہوں نے قرآن میں دیکھا کہ 7 قراتیں ہیں، تو کس کس لفظ میں 2 قراتیں ہیں، کس میں 3 ہیں، کس میں 4 ہیں، کس میں 7 ہیں۔ انہوں نے قرات کے اعتبار سے بحث کی۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّوْا رُؤُوسَهُمْ۔ اب قرآن بحث کی، یہاں لفظ ہے وَلَّوْ، تو انہوں نے کہا ہاں یہاں 2 قراتیں ہیں، ایک تشدید سے وَلَّوْا رُؤُوسَهُمْ یا وَلَوْا رُؤُوسَهُمْ۔ تو قرآن نے اپنا کام کیا، یاد رکھو۔ اب کوئی آدمی قاری پہ اعتراض کرے تو غلط بات ہے۔ ان کا اپنا کام تھا کہ انہوں نے نکھار کے 7 قراتیں جو تھیں وہ ہمیں علیحدہ کر دیں۔ اچھا، یہ اللہ کی شان ہے کہ جو قاری جس ملک میں گیا اسی کی قرات چل پڑی۔ ہمارے ہاں چونکہ روایت عاصم میں بھی قرات عاصم بھی روایت حفظ ہے، ہمارے علاقوں میں یہ روایت مقبول ہو گئی۔ اسی طرح سے محدثین نے کیا کہ انہوں نے باقاعدہ صحیح حدیثیں جمع کی اور اسماء الرجال پہ نظر رکھی۔ فقہاء نے کیا کیا کہ ان سے مسائل کا استنباط کیا۔ اسی لیے محدثین فرماتے تھے انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، وہ کہتے تھے فقہاء کے بارے میں بھائی طبیب تو تم ہو، ہم تو بابا فارماسسٹ ہیں، ہم تو صیدلی ہیں کہ ساری دوائیں جمع کر کے ترتیب سے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جو دوا الف سے شروع ہوتی ہے اس کو ادھر رکھ دیا، بے سے شروع ہوتی ہے ادھر رکھ دیا، تے سے ادھر رکھ دیا۔ اب یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ یہ دوا کس بیماری میں دینی ہے اور کس میں نہیں دینی ہے۔ اور پھر انہوں نے اتنی محنت کی ہے اس میں کہ بھی کون سا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہے اور کون سا عمل بعد میں ہے۔ تو جو عمل بعد میں ہے گویا وہ پہلے کے لیے ناسخ ہے، یعنی پہلا حکم گویا ختم ہو گیا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں واپس آیا سفر سے، حضور نماز پڑھ رہے تھے،
میں نے جا کے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ میں نے تیسری دفعہ سلام عرض کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ اب میں مایوس ہو کے پیچھے لوٹ گیا اور میں بڑا غم میں ڈوب گیا کہ خدا جانے میرا آقا کیوں ناراض ہے، مجھے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے عبداللہ ابن مسعود کو بلایا، آپ نے فرمایا چونکہ تم باہر گئے ہوئے تھے تمہیں پتہ نہیں ہے، پہلے نماز کے اندر سلام کا جواب دینا جائز تھا لیکن اب اللہ نے منع کر دیا ہے، تو اب پہلا حکم جو تھا وہ ختم ہو گیا، یوں سمجھو۔ اب حکم یہ ہے کہ ہم نماز میں کوئی سلام کرے تو ہم جواب نہیں دیں۔ اسی طرح اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا اپنے حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھیں، اللہ کی عبادت کریں، تھوڑی سی رات آرام فرما لیں، پھر اجازت آئی آدھی رات آرام کریں، آدھی رات عبادت کریں، پھر حکم آیا 2 حصے رات کے آرام کریں اور 1 حصہ عبادت کریں۔ یہ سارے حکم آئے، اسی پہ حضور نے عمل فرمایا، صحابہ نے عمل فرمایا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت فرما دی حضور کی امت پہ۔ اللہ پاک نے فرما دیا علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ میرے محبوب ہم جانتے ہیں کچھ لوگ مجاہد ہیں جو جہاد پہ نکلیں گے، کچھ لوگ محنت مزدوری کرنے والے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کام کرنے والے ہیں، اور سارا دن جس بندے نے محنت کی ہو، مزدوری کی ہو، اس کو پھر آدھی رات جاگنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم آپ کو اب حکم دیتے ہیں فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنی ہو سکے بس پڑھ لیا کرو۔ 1 گھنٹہ جاگ سکو الحمدللہ، آدھا گھنٹہ جاگ سکو الحمدللہ، 15 منٹ جاگ سکو الحمدللہ، 2 رکعت سنت پڑھ لو تو الحمدللہ تہجد پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ اب یہ آخری حکم آیا تو پہلا حکم ختم ہو گیا۔ اللہ زبانی تو یہ ہوتا ہے۔ اب جس کو اول آخر کا پتہ نہ ہو تو وہ ناسخ منسوخ کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ وہ تو سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ کیسے عمل کرے گا۔ اسی طرح مسئلہ آتا ہے کہ ایک عورت نے مثلاً وضو کیا ہے، جو پانی برتن میں بچ گیا ہے اس کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اب بعض حدیثیں ملتی ہیں جن میں ہے کہ ناجائز ہے، اور بعض روایات میں ہمیں یہ حدیثیں ملتی ہیں کہ جائز ہے۔ اور اس پہ اب علماء اور فقہاء کا یہ کام ہوتا ہے کہ طہور فضل المرأہ، عورت کا بچا ہوا پانی، بچا ہوا پانی کا کیا معنی؟ یعنی اس نے وضو کیا، برتن میں پانی بچ گیا، یہ معنی نہیں جو بدن سے گرے، وہ تو ماء مستعمل ہے۔ ما یتقاطر من الاعداء جو ہے وہ تو ماء مستعمل ہے، یہ جو بچا ہوا ہے فضل طہور المرأہ ہے۔ اب محدثین نے یہ حدیثیں لکھی اور فقہاء نے مسائل نکالے، انہوں نے کہا یاد رکھو اگر مرد نے وضو کیا ہے اور پانی بچ گیا ہے، مرد نے غسل کیا پانی بچ گیا ہے، اس نے کہا مرد کے بچے ہوئے پانی سے تو عورت غسل کر سکتی ہے، اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں، اختلاف ہی نہیں۔ کیوں؟ مرد احتیاط کرتا ہے۔ ہاں عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا یا وضو کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو بعض آثار روایات ملتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ عورت غفلت کر سکتی ہے،
اور بعض علماء نے پھر بحث کی کہ یہ دیکھنا پڑے گا عورت کون ہے، محرم ہے یا غیر محرم ہے۔ انہوں نے کہا غیر محرم کے بچے ہوئے پانی کو استعمال نہ کرو، اگر محرم ہے، بیوی ہے، میاں بیوی ہیں، کٹھے بیٹھ کے انہوں نے غسل کیا، پانی بچ گیا، اسے استعمال کریں، انہوں نے کہا یہ جائز ہے۔ تو ایک کام ہوتا ہے فقہا کا، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ کی ساری بحث جو کرتے ہیں، اصل مغز جو ہے، اصل بنیاد جو ہے، وہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔